وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانی ہے، اذا ارسلناہ، جب ہم نے اس کو بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، یعنی واضح معجزات کے ساتھ، بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ یا واضح دلائل کے ساتھ ہم نے ان کو بھیجا، واضح معجزات کے ساتھ۔ فتولیٰ برکنہ، وہ اپنی طاقت کی وجہ سے، رکن کا مطلب طاقت، قوت، تو اپنے قوت کی وجہ سے اس نے منہ پھیرا، اس نے بات نہیں مانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے منہ پھیرا۔ وقال، اور کہا، ساحر او مجنون، یا تو یہ جادوگر ہے اور یا یہ مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف نام رکھے۔ اصل میں جب بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور کفار مکہ جو ہیں یا قیامت تک آنے والے جو کفار ہیں ان کو تنبیہ اور انذار کے لیے، تو یہ دونوں مقاصد اس میں ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ وہ مشرکین مکہ ساحر اور مجنون اور مختلف قسم کے نام رکھتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ باقی تفصیلات میں نے جیسے عرض کیا سورہ ہود کے اندر، سورہ حجر کے اندر، سورہ عنکبوت اور مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر ہم نے ان کو پھینک لیا سمندر میں۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پھینک لیا ان کو، فی الیم، سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کرنے والا تھا، یا وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا، دونوں معنی۔ ملیم کا معنی یہ بھی ہوگا کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا، ایسے کام کرتا تھا جو ملامت والے تھے، اور اس لیے وہ جو تباہ و برباد ہو گیا، یا پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا، جب عذاب آیا ڈبکی لگی تو پھر اس نے اپنے آپ کو ملامت کی، دونوں معنی درست۔ وفی عاد، اور عاد کے اندر بھی نشانی ہے، اذا ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے اس کے اوپر قوم عاد کے اوپر ہوا بھیجی، ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہم، ان کے اوپر، الریح العقیم، ایک بانجھ ہوا، بانجھ سے مراد جو خیر و برکت سے خالی تھی، اللہ اکبر، خیر و برکت سے خالی ہوا ان کے اوپر بھیجی۔ اور یہ ہوا کیا تھی؟ ایک بڑی آندھی تھی، باد صرصر جس کو کہتے ہیں، اور وہ بعض نے لکھا کہ اس میں شعلے تھے، بعض نے کہا کہ اس کے اندر وہ اتنی ٹھنڈی تھی اور وہ شدید قسم کی جما دینے والی ٹھنڈ تھی۔ تو بہرحال وہ تباہ و برباد کر گئی سب کو، اور وہ ایک دن نہیں چلی نا، وہ چلی، وہ ہوا جو چلی، قرآن کہتا ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی، اور وہ اس نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ کوئی بھی چیز چھوڑتی نہیں تھی جس پر وہ ہوا آتی تھی، یعنی ہوا جس چیز کو لگتی تھی تباہ و برباد کرتی جاتی تھی۔ الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ بنا دیتی تھی اس چیز کو، جس پر بھی وہ ہوا لگتی تھی اس کو بنا دیتی تھی کالرمیم، گلی سڑی ہڈیوں کی طرح، جیسے گلی سڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ہر چیز کو جس پر پڑتی تھی وہ تباہ و برباد کرتی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ وفی ثمود، اور ثمود میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا حتی حین، فائدہ اٹھا لو ایک مقررہ وقت تک۔ اب یہ جو کہا گیا ثمود کو، ویسے تو اس کا بھی وہ تفصیل دوسری صورتوں میں آ گئی، لیکن یہ کہا گیا کہ تمتعوا حتی حین، ایک مقررہ وقت تک جو ہے وہ فائدہ اٹھا لو، تو اس سے کون سا موقع مراد ہے، کب کہا گیا؟ اس کے لیے 2 امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت ان کے پاس موقع تھا کہ ان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس موقع ہے کہ تم توبہ کر لو اور بچ جاؤ، اور ایک وقت مقررہ تک جو ہے وہ فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہونی۔ تو ایک تو وہ موقع ہے مطلقاً۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، تو اس کے بعد ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی،
تو یہ اس سے مراد، یہ جو تمتعوا حتی حین، اس سے مراد وہ 3 دن والی مہلت بھی تھی۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان کو 3 دن کے لیے مہلت دی گئی کہ 3 دن جو ہے وہ موقع فائدہ اٹھا لو، پھر اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ تو اس سے یہ مراد ہے، اگر اس سے مراد وہ 3 دن لیے جائیں، تمتعوا حتی حین، کہ فائدہ اٹھا لو ایک مقررہ وقت تک، اس سے مراد اگر وہ 3 دن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان 3 دنوں میں بھی ان کے پاس توبہ کا موقع دیا گیا، کہ اگر وہ ان 3 دنوں میں بھی توبہ کر لیتے تو اس کا فائدہ ان کو ہو جاتا۔ تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ یا پھر اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ 3 دن ہو اور چاہے وہ مطلق وقت ہو، جب سے حضرت صالح علیہ السلام کی ان کے اوپر جو تبلیغ شروع ہوئی، تو یہ اسی طرح ہے جیسے کافروں کو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ اٹھا لے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کہ ظاہر ہے اس دنیا میں موت تک جو فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو، یہ کسی کو بھی کہا جائے تو اس سے مراد موت تک کا فائدہ اٹھانا ہے دنیا سے، اور یہ متاع قلیل ہے، اسی سے تمتعوا ہے۔ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، ان کے رب کے حکم سے، کوئی بات نہیں مانی، سرکشی کی۔ فأخذتہم الصاعقہ، ان کو ایک کڑک نے آن لیا، یعنی جیسے بجلی کڑکتی ہے نا، اور اس میں آگ ہوتی ہے اور شعلے ہوتے ہیں اور جلا کے رکھ دیتی، بجلی کسی کے اوپر کڑکے تو کیا ہوتا ہے، وہ جلا کے رکھ دیتی ہے۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے، بجلی پڑی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ گئی۔ اللہ اکبر، جیسے سورہ ہود میں فرمایا کہ ایسے تھے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهِ، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، اس طرح وہ پڑی۔ اور بعض جگہ اس کو رجفہ بھی کہا گیا، رجفہ، ان کے اوپر رجفہ پڑا، بعض نے کہا، بعض جگہ پہ ہے صاعقہ، تو صاعقہ کا مطلب کڑک اور بجلی ہے، رجفہ کا مطلب شدید زلزلہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے اور یقینی طور پر ایسے ہی ہوگا کہ رجفہ بھی ہوگا اور صاعقہ بھی ہوگی، اس کے یعنی زلزلہ آیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بجلی کڑکی اور جلا کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ اللہ اکبر۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پس وہ اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو سکتے۔ وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے، یعنی بدلہ تو کیا لینا، بھاگنا دوڑنا تو کیا، ان کے پاس تو اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی، وہ فوراً ہی ختم ہو گئے۔ اللہ۔ اچھا، امام راضی علیہ الرحمہ نے ان چاروں یہاں پہ جو بیان ہوئے ہیں مختلف اقوام کے حالات، یہاں پہ خاص طور پہ، اس میں انہوں نے یہ ایک توجہ دلائی ہے کہ انسان کا جو، یا یہ جو پوری کائنات بنی ہے یہ عناصر اربع سے بنی، پانی، مٹی، آگ، ہوا سے بنی۔ تو یہ جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں یہ انہی چاروں سے برباد ہوئی ہیں، یعنی پانی، مٹی اور آگ، ہوا سے ہی یہ، یعنی قوم لوط جو ہیں جن کے اوپر کھنگر برسے وہ مٹی تھی، تو جن کو کہا گیا کہ حجارۃ من طین، مٹی کے پتھر تھے تو وہ مٹی سے تباہ ہوئے۔ قوم نوح جو تھی ان کے اوپر پانی، تباہ و برباد ہوئے، غرق ہوئے پانی میں۔ قوم عاد جو ہے ان کے اوپر ہوا چلی، اور جو قوم سمود ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کڑک اور بجلی، وہ جو آگ اس کی تھی، شعلے، تو گویا اس کے ساتھ تباہ و برباد ہوئی۔ تو وہی چاروں عناصر اربع جس سے کائنات بنتی ہے، اللہ اکبر، یعنی وجود اور قیام کا باعث بھی وہی ہیں اور تباہی و بربادی کا باعث بھی وہی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو عناصر ہیں ان کے اپنے اندر کسی وجود اور قیام کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ باعث وجود و قیام بھی ہو سکتے ہیں اور باعث تباہی و بربادی بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے حکم پر منحصر ہے، ان کی اپنی نوعیت پر اور ان کے وجود پر منحصر نہیں۔ کسی چیز کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، لہذا وہ چاہے تو انہی عناصر کے اندر وجود اور قیام کی تاثیر پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو انہی عناصر کے اندر تباہی و بربادی کی تاثیر پیدا کر دے، تو یہ اللہ کے حکم پر منحصر ہے، ان عناصر کے اوپر منحصر نہیں۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قبل، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی کیا معاملہ ہوا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے، یعنی وہ بھی نشانی ہے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ بھی نافرمانوں کی ایک قوم تھی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ،
اور آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے قوت کے ساتھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. اچھا، یہ جو بِأَيْدٍ ہے، بِأَيْدٍ، اگر یہ ید کی جمع ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر آپ اس کا ترجمہ قوت، طاقت، غلبہ نہیں کر سکتے. پھر اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہاتھ کی بات کرے تو پھر اس کو ہم اس کی کوئی نہ تعویل کر سکتے ہیں، نہ اس کو کسی اور طرف لے کے جا سکتے ہیں. اللہ کی صفات کا وہی معنی ہے جو اس کا ترجمہ بنتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. لہذا اللہ کی صفات، کسی صفت کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلق تو بیدی ہے، میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا. تو وہاں ہم ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ ہی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں کریں گے. لیکن ہاتھ کیسا؟ جیسا اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ جو یہاں بھی عید ہے نا، یہ عید ید کی جمع نہیں ہے. یہ اصل میں مصدر ہے عاد یعیدو کا. عاد یعیدو کا مطلب ہوتا ہے قوت بخشنا، طاقتور ہونا یا قوت ہونا. تو طاقت ہونا جو ہے یہ والسماء، جیسے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ جو ایّد یؤید تائید، اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کی تائید کی. تو تائید کا مطلب تو قوت بخشنا. تو ایدناہ بروح القدس، ہم نے اس کو روح القدس کے ساتھ طاقت بخشی. تو یہ عاد یعید سے ہے. تو اسی طرح حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْعَيْد، یعنی وہ اس کے پاس جو ہے حضرت داؤد کے پاس بھی طاقت تھی، ذَا الْعَيْد. تو یہاں پھر یہ معنی اس لیے کیا گیا، میں نے جو ترجمہ کیا میں نے یہ کیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو بنایا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. تو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں وسعت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ بنایا. اللہ کو کتنی طاقت لگتی ہے، کتنی قوت لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہوتا ہے اور بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فیقول لہو کن، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی. اللہ اکبر. تو یہ عید اس سے مراد قوت ہے، بعید. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں وسعت کرنے والے. اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم بے شک وسعت والے ہیں. یہ موسعون کا مطلب وسعت والا ہونا یا وسعت کرنے والا ہونا، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. کیونکہ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ واسع ہے تو اس کا مطلب اللہ وسعت والا ہے. تو موسعون کا مطلب یہ ہوگا، یہ چونکہ جمع ہے اور اللہ کی ذات کے لیے جمع اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب اللہ کی ذات کی عظمت کا اظہار مقصود ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا اظہار مقصود ہو تو جمع استعمال ہو جاتا ہے. انا، بے شک ہم، لموسعون، ہم اس وسعت والے ہیں. تو یہ جو واسع کا معنی ہے وہی موسعون کا معنی ہے کہ ہم وسعت والے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی کا حلم، اللہ تعالیٰ کی بردباری، اللہ تعالیٰ کی مہلت، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ ہر چیز لامحدود ہے.
تو جب ہر چیز لامحدود ہے تو اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، یہ اس اعتبار سے بھی یہ معنی درست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین، آسمان کو ہم نے بنایا قوت کے ساتھ، اور اس میں ہم وسعت کرنے والے ہیں، اس کے اندر وسعت ہوتی جا رہی، ہم وسعت کرنے والے ہیں۔ تو گویا زمین و آسمان، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کے اندر وسعت ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو وسعت ہے اس کے بارے میں سورہ الرحمن کے اندر فرمایا وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، کہ ہر دن جو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی معاملے میں ہوتا ہے، یعنی روز کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہوتا اور اس کے اندر وسعت ہو رہی ہوتی۔ تو اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کائنات بڑھتی ہے، وسعت پذیر کائنات ہے۔ اور یہ تو سائنسدانوں نے بھی اس کا اندازہ لگا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہم نے ساری کوشش کر لی، کائنات کا کونا آتا ہی نہیں، سمجھ نہیں آتی کائنات کہاں تک ہے، اس کی حد آتی ہی نہیں، جہاں تک پہنچتے ہیں کائنات اس سے بھی آگے، جہاں تک پہنچتے ہیں کائنات اس سے بھی آگے، لہذا بس اپنے اپنے حساب لگائے ہوئے ہیں، فلاں ستارہ فلاں سیارہ، وہ اس ستارے کو دیکھیں تو وہ زمین سے اتنے کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے، فلاں 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر، 5 کروڑ نوری، یہ ایسے سارے اندازے ہیں۔ نہ نوری سال کی انہوں نے کبھی سفر، کوئی شخص نہ نوری سال کا سفر کر سکتا ہے، نہ اس کا اندازہ کر سکتا ہے، اور یہ کائنات بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور کہاں تک جا رہی ہے واللہ اعلم۔ اللہ، یہ زمین جو ہے اسی کو ہی ہم میئر کریں تو میئر تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس کی حیثیت نظام شمسی میں کیا ہے؟ ایک نقطے کی کوئی حیثیت نہیں، نظام شمسی کا حصہ ہے یہ پوری زمین، اور پھر نظام شمسی یہ خود جو ہے بہت سارے نظام ہائے شمسی کا حصہ ہے، اور اس کے اندر ایک اس کو کہتے ہیں گلیکسی، اور گلیکسی بنتی ہے، اس میں کوئی اس طرح کے نظام ہائے شمسی، اللہ، کئی اتنے بڑے بڑے سورج، جتنا بڑا ہمارا سورج اس سے کئی گنا بڑے سورج ہیں، اور وہ سارے بن کے گلیکسی بنتی، پھر آگے اس طرح کی کئی گلیکسیاں ہیں، اللہ اکبر، یعنی کلسٹر بنتا ہے گلیکسیوں کا، اور کچھ نہیں پتا وہ کتنی بڑی بڑی گلیکسیاں، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے سورج، اس کے اندر کتنے نظام آئے شمسی، واللہ اعلم۔ اللہ، آگے سے آگے بڑھتے جائیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، کائنات بڑھتی سے بڑھتی جا رہی، حیرت حیرت، انسان حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، سمجھ نہیں انسان کو آتی کہ یہ اتنی بڑی کائنات۔ اور اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اس کو ہم نے اپنی قوت کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ بنایا، طاقت کے ساتھ بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، یہ وسعت پذیر کائنات۔ اور وہ میں شعر اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ تھوڑی سی عمر 50-60 سال، 70 سال، حد 100 سال عمر لے کے آیا ہے، تو جاننا چاہتا ہے اس کائنات کے بارے میں جس کے ایک پلینٹ سے لے کر دوسرے پلینٹ تک کا فاصلہ جو ہے وہ لاکھوں نوری سال ہے، کروڑوں نوری سال ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ، وہ کسی نے کہا تھا حادث کیا قدیموں جانے، یہ لکھ اڈے ہوائیں، یہ انسان ہواؤں میں بھی اڑتا رہے تو یہ کچھ جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، یہ کائنات بڑھتی سے بڑھتی جا رہی۔ حادث کیا قدیموں جانے، یہ لکھ اڈے ہوائیں، وچے ڈب مریندیاں عقلاں، حیرت دے دریائی، حیرت ہی حیرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، انسان جتنا مرضی آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دینے والے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور یہ جو زمین ہم نے بچھائی ہے، تیری جو بساط ہے نا اور تیری حد ادراک ہے، تو ادھر نہ دیکھ، وہ اس کو تو ہم وسعت دینے والے ہیں، تو اس زمین کو دیکھ لے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اس کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ حالانکہ زمین گول ہے، اب یہ نہیں بتایا کہ یہ زمین گول ہے، چھوٹی سی ہے، یہ نظام شمسی کا حصہ ہے، کچھ نہیں، وہ وسعت پذیر کائنات کی جو لامحدود جو ایک تخیل ہے وہ دینے کے بعد فرمایا تو زمین کو دیکھ لے، جو تیرے لیے تو سیدھا چپٹا بچھونا ہے، یہ انسان جو ایک دیکھتا ہے تو وہ زمین کو چپٹا ہی دیکھتا ہے، بچھی ہوئی دیکھتا ہے،
اور میدان ہی دیکھتا ہے، یہ اس کو کیا پتا کہ یہ گول ہے؟ یہ گول تو جب اس کو پورے نظام شمسی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گول ہے، وگرنہ انسان کی حد ادراک یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے جہاں بھی تو زمین بچھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یہ زمین کو جو بچھایا ہے ہم نے، یہ بھی ہم نے بچھایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ کائنات کی وسعتوں سے لے کر یہ جو بچھی ہوئی زمین تمہیں نظر آتی ہے یہاں تک، اور یہاں سے لے کر وہاں تک، یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو اور تاکہ تم سمجھو۔ تذکرون کا مطلب نصیحت پکڑو یا سمجھنا، دونوں باتیں۔ ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، اس سے کیا سمجھنا ہے؟ اس سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، جانوروں کا جوڑا جوڑا، مذکر مؤنث کا جوڑا، یا تضادات کا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا۔ اونچائی ہے، پھر اس کے ساتھ گہرائی ہے، دن ہے، پھر اس کے ساتھ رات ہے، اجالا ہے، پھر اس کے ساتھ اندھیرا ہے، کوئی پتلا ہے اس کے ساتھ موٹا ہے، جو موٹا ہے اس کے ساتھ یعنی موٹائی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ جب ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، ایک تصور اس کا ایک طرف کا اور دوسرا دوسری طرف کا، یہ تصورات موجود پوری کائنات میں۔ ایک آدمی شور مچا رہا ہو، دوسری طرف خاموشی، تو ہر چیز کا جوڑا ہے، تصورات کا بھی، اعمال کا بھی، اور جتنے وجود ہیں ان کا بھی، ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ جب ہر وجود کا جوڑا ہے تو کیا خیال ہے دنیا کا جوڑا نہیں ہے؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، لہٰذا ہر چیز کے جوڑے جوڑے پر یہ تضادات کا جو تصور ہے اور تضادات کے جو جوڑے ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہر چیز کا جو جوڑا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، جب ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تو لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تو پھر ذرا سمجھو نا کہ اللہ نے دنیا کا جوڑا آخرت بنایا ہے، تو آخرت پھر ہو کے رہنی ہے اور آخرت نے قائم ہو کے رہنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، پس تم سب دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین۔ فرّ یفر جو ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز سے کسی دوسری چیز کی طرف بھاگنا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، جیسے فرمایا فرت من قسورہ، جو شیر سے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، شیر کے ڈر سے بدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرت من قسورہ، شیر سے ڈر کی وجہ سے بھاگے۔ تو کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز کی طرف بھاگنا، یہ فرّ یفر ہوتا ہے۔ تو تم ففرو، پس تم سب بھاگو، دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ انابت الی اللہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر۔ یہاں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل مفسر قرآن ہے، سبحان اللہ، حبر الامہ، امت کے اصل عالم، تو انہوں نے اس کا جو ففروا الی اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر نیگیٹو چیز سے پازیٹیو چیز کی طرف دوڑنا، شرک سے توحید کی طرف دوڑو، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف دوڑو، گناہ سے
نیکیوں کی طرف دوڑو، ہر وہ چیز جو بری ہے، جو خطرناک ہے، جو نتائج کے اعتبار سے خطرناک ہے، اس کو چھوڑو اور دوسری طرف بھاگو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ اصل مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنا کتنا بڑا ایک فعل ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ آدمی اپنا شہر، اپنی بستی، اپنا وطن اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دے۔ اور جو اللہ کے دین کے لیے چھوڑتا ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت شمار کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی۔ تو یہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جب کوئی شخص ایک طرف سے ہجرت کر کے دوسری طرف ہجرت کرتا ہے، ایک چیز جگہ چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الہجرۃ تہدم من کان قبلہا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اصل مہاجر کون ہے؟ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جو اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ دے۔ تو منع کردہ چیزیں چھوڑنا بھی اصل میں ہجرت ہے، کہ اللہ کی منع کردہ چیزیں چھوڑ کے کدھر جانا ہے؟ اللہ کی اطاعت والی چیزوں کی طرف۔ تو یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ لہذا اس کے اندر ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ اصل میں وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے لے کر بڑی نافرمانی ان الشرک لظلم عظیم تک، یہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف چلے جانا، اور چھوٹی نیکیوں سے لے کر اس بڑی نیکی جو توحید ہے، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف، یہ سارا ہی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ایک بات چھوڑ کر دیکھیں، دنیا میں دو ہی لشکر ہیں، ایک لشکر ہے حزب الشیطان، ایک لشکر ہے حزب الرحمن یا حزب اللہ۔ تو جو بھی شخص حزب الشیطان کو چھوڑ کر حزب الرحمن یا حزب اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ اس کی طرف حکم دیا گیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ادھر سے بچو اور ادھر چلے۔ اس کی تفصیل ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے دے کے سمجھائی، سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ نے جب ابتدا کی تھی اپنی دعوت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ میں ایک بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، یہی فرمایا تھا نا، ایک بڑے خطرے سے خبردار۔ پہلے تو آپ نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ لشکر چھپا ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، انہوں نے کہا جی ہم مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، اللہ، تاکہ تم بھاگو۔ اگر ادھر لشکر ہے تو لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاگو گے۔ اب یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جنگ بھی لڑنی ہے تو اللہ کے لیے لڑنی ہے، خطرے سے بھاگنا ہے تو کدھر کو بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تو طاعون پھیلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب طاعون یا اس طرح کی وبا کسی جگہ پھیل جائے تو جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ کسی دوسرے علاقے میں ہجرت نہ کریں، اور جو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں وہ ادھر نہ جائیں۔ یعنی ایک علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے تو جس علاقے میں طاعون نہیں پھیلا وہ لوگ ادھر نہ جائیں اور یہ والے ادھر نہ جائیں۔ اچھا، اب جس کو پتہ چل جائے کہ وہاں طاعون ہے تو نہ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں جا رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ طاعون ہے تو وہ نہیں گئے، وہ پیچھے آ گئے۔ کسی شخص نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، یعنی آپ اگر وہاں چلے جائیں تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کو بیماری لگ جائے گی، تو بیماری تو اللہ کی تقدیر سے لگتی ہے، تو آپ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ بیماری نہ لگ جائے، تو آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی میں جدھر جا رہا ہوں ادھر بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ یہ تو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہاں نہیں جانا، کہ جس علاقے میں اس طرح کی وبا ہو وہاں نہیں جانا، اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں، تو وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے، وہاں بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو گویا کوئی بھی کام اس طرح سے کرنا، ایک جگہ سے دوسری طرف جانا،
سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال فرمائی۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو کیا بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے، آپ نے اس کو مثال کے ذریعے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور اس ہدایت کی مثال جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثال یہ ہے کمثل رجل، ایک آدمی کی طرح ایک مثال ہے، جیسے کوئی آدمی ہو اتا قومن، وہ کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اور وہ لشکر جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں، اور ساتھ وہ کہے فن نجا، کہ بھاگو، نکلو، نکل جاؤ نجات پا جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قوم نے اس شخص کی بات مان لی، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ، کسی گروہ نے اس کی بات مان لی، اس کی بات مان لی تو پھر ان بات مان کے وہ چل پڑے، کیونکہ لشکر کا خطرہ ہے، حملے کا خطرہ ہے، تو وہ چاہے رات کا وقت ہے چاہے کسی کا وقت ہے، وہ بیچارے نکل پڑے۔ اور نکل کیسے پڑے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، یعنی سستی کے باوجود اپنے سارے معاملات کی، اب ظاہر ہے بیٹھے بٹھائے کوئی شخص کہے اٹھو نکلو تو کتنا مشکل کام ہوتا۔ تو یا تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ وہ جو خبر دینے والے اس کی خبر پر یقین نہ کریں، اور اگر آپ یقین کریں تو نکلنا تو ہے۔ تو وہ بیچارے اپنی سارے معاملات کی مشکل کے باوجود وہاں سے نکل، آرام سے آہستہ آہستہ وہاں سے نکل کر، جو نکل گیا وہ تو نکل گیا۔ فرمایا فنجو، وہ نکل گئے تو وہ نجات پا گئے۔ یعنی کہاں گئے؟ اس بستی خطرے والی جگہ سے نکلے اور باہر نکل گئے، کدھر؟ جدھر اس شخص نے کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، وہ وہاں سے نکل گئے، اللہ اکبر، اس کی بات مان کر۔ اور دوسرا گروپ ایسا تھا فَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ، اور دوسرے گروپ نے اس کی بات ہی نہیں مانی، ان کو جو رہن دو، اسی ان بسترے چھڑ کے نکلیے، اپنے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہے، ٹھیک کوئی بات۔ فرمایا فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، صبح لشکر نے آ کے ان کے اوپر حملہ کر دیا، فَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری مثال ایسے ہے، گویا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہنچ گئی وہ فوراً بات مان کے چل پڑا اس رستے پر۔ یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نکل کھڑے ہو، بس بھاگو۔ اور فرمایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کر دیا، ہمیں بتا دیا یہ چیزیں خطرے والی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں انعام والی ہیں، خطرے والی چیزوں سے نکل کر انعام والی چیزوں کی طرف چل پڑنا، یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آخری حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جو انسان کی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، یا تو جو دل میں آئے وہ کرتا رہے، جو دل میں آئے وہ کرتا رہے، یہ جہنم کو لے جانے والی چیزیں۔ جن چیزوں کی باڑ جہنم کے گرد ہے وہ شہوات نفس ہیں، مرغوبات نفس ہیں، جن کی طرف دل چاہتا ہے، دل کرتا ہے انسان کا، وہ پھسلا کے انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور جو مکروہات نفس ہیں، جو دل کو ناپسند باتیں آتی ہیں، مشکل باتیں ہیں، اور میں اس کی ڈسکرپشن یوں دیتا ہوں کہ نیکی کی طرف چڑھائی ہے اور برائی کی طرف اترائی ہے۔ برائی کی طرف بڑی جلدی بندہ پھسل کے چلا جاتا ہے، نیکی کی طرف جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ۔ اور وہ جو محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کی جو دل کو اچھی نہیں لگتی، جن میں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ان کی باڑ
جنت کے گرد ہے۔ اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ یہ جو برائی والی چیزیں ہیں، پھسلنے والی چیزیں ہیں، جہنم والی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان سے بچو اور بچ کے ان چیزوں کی طرف چلے جاؤ۔ چاہے ایک قدم ہی اٹھاؤ، 2 قدم ہی اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کس نے کتنے قدم اٹھانے کی ان میں سکت تھی اور اس نے کتنے قدم اٹھائے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایک قدم بھی ادھر اٹھایا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر اور قبولیت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا